بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. وعن صفوان ابن السالم رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزیمة وصححه. اس حدیث کے راوی جو ہیں صفوان ابن عسال مرادی، صفوان ابن عسال المرادی رضی اللہ عنہ، اور یہ کوفہ میں جا کر کے آباد ہو گئے تھے، اس لیے کوفی بھی ان کو کہا جاتا ہے. صفوان ابن عسال المرادی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں. کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا، بلکہ یہ حدیث جو صفوان ابن عسال کا نام آیا ہے اس کے مناسبت سے ایک چیز اور بتا دیں کہ ایک تابعی تھے. تابعی جانتے ہو نا، صحابی کے شاگرد. جو شخص ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھے، صحابی سے ملاقات ہو اور ایمان ہی پر اس کا انتقال ہو تو اس کو کہا جاتا ہے تابعی. ایک تابعی کو موزے پر مسح کرنے میں اشکال تھا کہ آیا موزے پر مسح کرنا چاہیے نہیں. کسی نے کہا کر سکتے ہو، لیکن ایسا زمانہ تھا کہ کر سکتے ہو کی بات نہیں، کیوں کر سکتے ہو کوئی دلیل ہونی چاہیے. تو اس تابعی سے جس نے کہا کہ موزے پر مسح ہو سکتا ہے، کہا کہ حدیث بتاؤ. کہا حدیث تو میں بتا سکتا ہوں لیکن میں نے نہیں اللہ کے رسول سے سنی. دیکھو فلاں محلے میں، اور بات کہاں ہو رہی ہے؟ مدینے کے، کہیں باہر نہیں. کہاں ہو رہی ہے؟ مدینے میں. ایک محلے میں گفتگو ہو رہی ہے. یہی نقطہ جو بتانا چاہتا ہوں یاد رکھو. مدینے کے ایک محلے میں تابعی اور ایک صحابی کی گفتگو ہو رہی ہے کہ موزے پر مسح کرنا چاہیے، لیکن دلیل کیا ہے؟ تو تابعی جن سے پوچھ رہے تھے انہوں نے کہا بھائی ایسا کرو، یہ فلاں محلہ وہ نظر آ رہا ہے وہاں چلے جاؤ، وہاں مشہور صحابی صفوان ابن عسال ہیں، ان سے پوچھ لو، حدیث سنا دیں گے وہ. تو ایک محلے سے نکلے دوسرے محلے میں وہ چلے گئے. اتنا ہی ہوا نا، یعنی نہ شہر پار کیے، نہ ٹرین اور پلین، بس اور گاڑی کا سفر. پرانے زمانے میں سمجھتے تھے کہ آدمی اتنی دور کی سواری استعمال ہی نہیں کرتا. ایک محلے سے نکلے اور وہاں چلے گئے. وہاں جانے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا. صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالی عنہ نکلے. الیک سلیک کیا ہوا؟ میں
آپ سے ایک حدیث پوچھنے کے لیے آیا ہوں. فلاں صاحب نے کہا کہ آپ کو حدیث معلوم ہے موزے پر مسے والی, موزے پر مسا. کہا صرف وہی حدیث سننے کے لیے آئے؟ کہا کہ ہاں وہی معلوم کرنا ہے. کہا سنو, اللہ یہ ہے حدیث کا حدیث سیکھنے والوں کا مقام مرتبہ ان کا علم ہے. کہا کہ صرف وہی موزے پر مسح کرنے کی حدیث سننے کے لیے میرے پاس آئے؟ کہا کہ ہاں چونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس اللہ کا رسول, آپ کو اللہ کے رسول کی حدیث معلوم ہے. کہا سنو, یہ تو ہم بتائیں گے لیکن پہلے سن لو. نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی انسان علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے تو ان الملائکۃ لا تضع اجنحتها رضا لطالب العلم, تو فرشتے خوش ہو کر کے راستے میں اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں کہ تاکہ طالب علم کا پیر مٹی پہ پڑنے کے بجائے ہمارے پروں پر پڑے. یہ طلب علم کی فضیلت بیان کی. اب یہاں دو چیزیں ہیں, دو چیزیں ثابت ہوئی. نبی علیہ السلام نے جو علم حاصل کرنے کے سفر کی فضیلت بیان کی ہے کہ جو انسان طلب علم کے لیے سفر کرتا ہے اس کو اس طرح سے ثواب ہے, اس طرح سے ثواب ہے, اللہ تعالیٰ اس کو یہ مقام دیتے ہیں. اللہ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. یہ ساری چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے فضیلتیں, عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ہے جو ساری دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کر کے کسی مدرسے میں طالب علم بن کر کے بیٹھ جائیں, یا اور جو لوگ دور دراز کا سفر طے کر کے آئیں, یہ تصور ہوتا ہے نا. لیکن اس حدیث سے یہ دونوں چیزیں کی وضاحت ہو گئی. پہلی چیز یہ کہ یہاں کوئی سفر نہیں تھا بلکہ ایک محلے سے محلے میں, لیکن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی فضیلت والی حدیث پیش کی. پتا چل گیا لمبے سفر کی کوئی ضرورت نہیں, انسان اپنے گھر سے مسجد میں بھی آیا ہے علم حاصل کرنے کی غرض سے تو اس کو بھی وہی ثواب ملتا ہے. سفر تو ہو گیا نا. اس لیے من سلک طریقاً, یہ لفظ طریقاً اس میں نکرہ عام ہے اور اس کو اسم عام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ کامن ناؤن. بالکل عام ہے, اس میں کوئی تخصیص ہے ہی نہیں, نہ لمبے سفر کی نہ چھوٹے سفر. بلکہ بعض علماء نے تو کہا طریقاً راستہ طے کیا, ہر قسم کا راستہ. کوئی پلین کا راستہ طے کر رہا ہے وہ بھی سب راستہ چل رہا ہے, کوئی ٹرین پر چل رہا ہے, ریل پر وہ بھی راستہ طے کر رہا ہے, کوئی کار سے جا رہا ہے وہ بھی راستہ طے کر رہا ہے, کوئی اسکوٹر سے جا رہا ہے وہ بھی راستہ ہی طے کر رہا ہے, کوئی سائیکل سے جا رہا ہے وہ بھی راستہ طے کر رہا ہے, کوئی پیدل جا رہا ہو تو راستہ طے کر رہا ہے. طریقاً کا لفظ اس میں عام ہے, اس میں نکرا. تو من صلاح کا طریقاً, لمبا کوئی دور جا رہا ہے کوئی نزدیک. بہرحال وہ اب دوسری چیز جو دور تک جائے گا اس کو زیادہ ثواب, جو نزدیک آئے گا وہ تو سفر کے حساب سے ہے. تو ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ آدمی تھوڑا لمبا چھوٹے سے چھوٹے سفر بھی, چھوٹا سے چھوٹا سفر بھی علم حاصل کرنے کی غرض سے کرتا ہے تو اس حدیث کی یہ طلب علم کی فضیلت میں وہ بھی شامل ہو جاتا ہے. ایک چیز واضح ہو گئی. اسی لیے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر. یہ بڑی غلط فہمی ہے, وہی بتانا چاہتا ہوں. دیکھو صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث, نبی علیہ السلام ایک دن ارشاد فرمانے لگے, لوگوں سنو, اگر ابھی ہم بتائیں کہ یہ وادی عقیق, یہ مدینہ مسجد نبوی اور مدینہ یونیورسٹی کے درمیان میں آپ جائیں تو یونیورسٹی پہنچنے کے پہلے جو وادی ہے اس وادی کے نام وادی عقیق جانے لگیں تو لیفٹ سائڈ پڑے گی وادی عقیق, وادی عقیق. تو یہ پرانے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی جس کے پاس اونٹ وغیرہ زیادہ رہتے تھے تو ان کی چراگاہیں ہوتی تھی, وہاں اونٹ پڑے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابھی میں تم کو بتاؤں کہ یہ وادی عقیق میں فلاں جگہ ایک بڑا مالدار ہے,
وہ اونٹ تقسیم کر رہا ہے یا اونٹنی تقسیم کر رہا ہے اور جو بھی اس کے پاس جاتا ہے ایک اونٹ دیتا ہے، تو تم میں سے کون کون لوگ جائیں گے؟ لوگوں نے سب جائیں گے. بتائے مل رہی ہے ایک اونٹ یا ایک اونٹنی مل رہی ہے، سب لوگ جائیں گے. اگر 2 آدمی گیا، 2 کو لے گیا تو 3 اونٹ پایا، 3 کو لے 2 لے کے گیا تو 2 اونٹ پایا. بھائی آپ جا رہے ہیں اپنے بچے کو لیتے گئے، 5 بچے لے کے گئے تو کتنے اونٹ ایک دن میں آ گئے؟ 5 اونٹ. اللہ اکبر، 6 اونٹ مل گئے. تو جب سب لوگوں نے تعریف نہیں ہم ضرور جائیں گے لینے کے لیے، پھر اللہ کے سننے کے ساتھ میں سن لو. اللہ اکبر. اگر وہاں جانے کے بجائے تم میں سے کوئی آدمی یہاں بیٹھ کر کے قرآن کی ایک آیت سیکھ لے تو ایک اونٹنی سے بڑی خیر و برکت اس کو مل جاتی ہے. دیکھا کتنی بڑی دولت ہے علم. اور اگر 2 آیت سیکھ لے تو 2 اونٹ سے زیادہ. اگر کسی نے 3 آیتیں سیکھ لی تو کس سے زیادہ؟ 3. ایک آیت کو سیکھنے کے لیے بیٹھا تو اس کو بھی علم حاصل کرنے کی فضیلت مل رہی. آگے بات سمجھ میں. دوسری چیز جو بڑی غلط فہمی ہے، طالب علم وہ ہے جس کے وہ ہمارے ہاں بنتا ہے جو اپنی زندگی علم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دے. یہیں سے لوگ سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں. کس کے پاس اتنا ٹائم کہ بھائی علم سیکھے؟ اب مولوی بن کے کیا کریں گے؟ انجینئر بنے گا تو نوکری فوراً مل جائے گی، ڈاکٹر بنے تو کیا پوچھ رہا ہے؟ یہی سارے سوچتے ہیں. اس حدیث سے معلوم پڑ گیا کہ ایک حدیث یا ایک آیت بھی سیکھنے کے لیے آپ جاتے ہیں تو وہ بھی طالب علم ہوتا ہے. ہری بات سمجھے نا. وہ کیا سیکھنے کے لیے آئے تھے بیچارہ؟ ایک حدیث مودے پر مسح کرنے کی حدیث، صرف ایک حدیث سیکھنے کے لیے آئے تھے. نہ کسی مدرسے کے طالب علم اتنا کچھ، ویسے ایک مسئلے کی تحقیق کرنا ہے، معلوم کرنا ہے. آ گئے تو صفوان بن اسال نے ان پر کیا حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے قدم نکالا، سفر کرتا ہے، تو فرشتے جو ہیں اپنے پروں کو اس کے قدموں تلے بچھا دیتے ہیں. بات واضح ہو گئی کہ ایک چیز بھی سیکھنے کے لیے کوئی آدمی آتا ہے تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ طالب علم بن جاتا ہے. چاہے 10-20 باتیں نہیں، ایک بات سیکھا جب بھی طالب علم بن گیا. اور اس سے اندازہ لگتا ہے کہ صحابہ کرام کا علمی مقام و مرتبہ کتنا اونچا تھا، کتنا اونچا تھا. آج کا تو کوئی عالم اس کو بیان بھی نہیں کرے گا. اور پھر ایک تیسری چیز اور یاد رکھیں ہمیشہ آپ لوگ اپنے لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یسروا علموہم ان کو تعلیم سکھلاؤ، ان کو تعلیم دو. وبشروہم اور ان کو خوشخبری بھی سنایا کرو. ولا تنفروہم اور خبردار ان کو نفرت نہ دلایا کرو. آج اس کی بڑی ضرورت ہے. آپ بھی تو مدرسے سے پڑھ کے آپ بھی کتنے لوگوں کو ذرا سوچو آج ضرورت کتنی ہے. اللہ کے رسول کتنی پیاری نصیحت کر رہے ہیں علماء کو، مدرسین کو. کن کو بھائی؟ مدرسین کو، علماء کو. دیکھو علموہم، تمہارے پاس جب علم حاصل کرنے کے لیے آئے تو ان کو تعلیم دو. وبشروہم اور علم حاصل کرنے کے لیے آئے تو ان کو بشارت بھی سنانا، خوشخبری بھی سنانا. صحابہ کیسے عمل کرتے تھے. آدمی آیا ہے کہ مودے پر مسح کرنے کی حدیث چاہیے، صحابی پہلے حدیث سنانے کے بجائے علم کی فضیلت اور بشارت سنا رہے ہیں. اور آج ہمارے دینی مدارس سے بھی یہ چیز ختم ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. آج یہ دنیا اس قدر غالب، نفس اس قدر غالب آ گیا
کہ آج ایک استاد 99% کی بات بتا رہا ہوں، ترجمہ بھی کیا ہوگا، وہ مدرسے میں آتا ہے، گھنٹی بجی، پیریڈ شروع ہوا، آیا، بہت شریف ہے تو بچوں کے ساتھ مذاق وذاق نہیں کرے گا، وقت ضائع نہیں کرے گا، کتاب کھولا، پڑھایا اور اٹھ کر کے گھنٹی بجی، اٹھ کر کے وہ چلا گیا۔ جو کتاب میں ہے وہی پڑھایا، وہی بتایا، اور اس کے بعد وہ اپنی ذمہ داری، بس ختم۔ آج اتنا ہی رشتہ استاد کا اور شاگرد کا رہ گیا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ ایک عمومی بات بتا رہا ہوں، اسے میں اکثر مدرسوں میں جاتا ہوں تو کہتا ہوں لوگوں کو، یہی سنا، یہ اتنا ہی جانتے ہیں، آج یہی پورے اتنی ہی تعلیم آج ہے، اور دن بے دن یہ ختم، اور جو باقی وہ بھی ختم ہوتی جا رہی۔ یہاں معاملہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے بڑی تاکید کی ہے، یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، تطاوعا ولا تختلفا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا۔ اللہ اکبر۔ آج اس کو یہ عام کرنے کی چیز ہے، پتہ نہیں کل آپ کے اوپر کیا ذمہ داری، کسی مدرسے کو سنبھالنے کی ذمہ داری ڈال دی جائے، کل آنے والا دن کیسے کیا پتا ہے۔ آپ کے پاس پڑھنے ہی کے لیے لوگ آتے رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اساتذہ کو کتنی پیاری تعلیم دی، ذرا غور کرو۔ یسروا نمبر 1، اور یہ کب کہا؟ جب حضرت معاذ ابن جبل کو استاد، معلم، قاضی، حاکم بنا کر کے کہاں پر روانہ کر رہے تھے؟ یمن کی طرف۔ کتنی پیاری تعلیم دی۔ جب بھی اللہ کے رسول صحابہ کو کہیں سیکھنے سکھانے کے لیے بھیجتے، اب ذرا غور کرو کیا فرماتے؟ یسروا، دیکھو سکھلانا تو سکھلانے میں جتنا زیادہ سے زیادہ آسان کر کے سیکھنا سکھانا، دین کو جتنا زیادہ سے زیادہ آسان بنا کر کے سکھلا سکتے ہو، پیش کر سکتے ہو، وہ پیش کرنا۔ کر سکتے ہو نا بھائی؟ اتنی بڑی کتاب ہے بلوغ المرام، بھائی آؤ شروع کر لو، لیکن ایسی 4 جلدیں ہیں، پڑھنے میں تو آدھی زندگی ختم ہی ہو جائے گی۔ چلو اسی کو آپ کیا چاہتے ہیں؟ ارے بھائی صرف 1400-1500 حدیثیں ہیں، اگر تو نے 5 حدیثیں بھی پڑھی تو سال بھر میں کتنا پڑھ ڈالو گے؟ کیا خیال ہے؟ بس انداز بدلنا ہے۔ ایک استاد سامنے والے کو چاہے تو معمولی سی چیز کو بھی اتنا بھاری بنا کر کے پیش کرے کہ آدمی پہلے ہی سوچے بھائی تو بڑا مشکل ہے، اور چاہے تو بھاری سے بھاری چیز تو کیا بنا کے پیش کر دے وہ آسان۔ 30 ایک دن بھوکھا رہیں، ناشتہ نہ ملے وقت پر تو زمین اور آسمان اکٹھا کر دیں گے آپ۔ بیوی کی خیر نہیں ہے، نوکر کی خیر نہیں، طلاق تک نوبت آ گئی بیوی کی، ایک دن وقت پر ناشتہ نہ ملے۔ لیکن 1 مہینہ روزہ آدمی بھوکھا رہتا ہے، کبھی نہیں غصہ۔ کیوں؟ رب نے کیا فرمایا؟ ایام معدودہ، اور اللہ نے روزہ فرض کیا، ایام معدودہ، ارے گنے چنے دن ہیں بس۔ دیکھو 30 دن کو اللہ نے ایسا سمیٹ دیا بس، ارے بھائی گنے چنے دن۔ اب 28 دن نہیں بنا، پورا 29 یا 30 ہی دن ہے، لیکن اللہ نے کیا کیا اس کو ایسا ایام معدودہ، روزہ رکھو۔ ارے کس نے دن رکھنا ہے؟ گنے چنے دن تو ہے بس۔ یہ نتیجہ نکلا کہ آج رمضان گزر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ارے کب آیا کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اللہ یہ ایک تعلیم ہم کو دیتا ہے، وَلَا تُعَسِّرُوا، خبردار کبھی دین سیکھنے سکھانے کے وقت دین کو بہت مشکل بنا کر کے پیش نہیں کرنا، سمجھیے نا۔ اور کیا؟ بشروا، تعلیم دینا سکھانا تو خوب بشارت بھی سنانا، خوشخبری بھی سنانا، سمجھے؟
یہ پڑھو گے تو یہ ہو ملے گا، یہ ثواب ہے، یہ عزت ہے، یہ اجر و ثواب ہے، یہ مقام و مرتبہ۔ وَلَا تُنَفِّرُوا، اللہ اکبر، بڑے افسوس کی بات ہے آج یہ چیزیں ختم ہماری۔ وَلَا تُنَفِّرُوا، خبردار بچوں کے پڑھنے والوں کو کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کرنا جس سے علم حاصل کرنے سے نفرت پیدا ہو جائے، علم سے، مدرسے سے، استاد سے نفرت پیدا نہ ہو جائے، ایسی بات نہیں بتانا۔ آج کیا ہوا؟ ماشاءاللہ ہمارے پاس پڑھنے کے لیے اگر آپ آ گئے، الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے بھائی، یہ سمجھتے ہیں اس سے آپ کو کیا ملے گا، کتنا اونچا مقام مرتبہ، کتنا اعلیٰ درجے کا، فلاں کو دیکھو عالم بنا، اللہ نے کہاں سے کہاں تک اس کو پہنچا دیا۔ آپ سینکڑوں علماء کے واقعات بیان کر سکتے ہیں۔ ایک پہلو ہے، اور دوسرا پہلو کیا ہے؟ ارے میاں مولوی بن جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ نہیں، آج یہی ہو رہا ہے، بن جاؤ تو کیا کرو گے؟ ارے بس یہی نا کہ مسجد کی امامت موضوع، اور کیا ملے گا تم کو؟ کیسی نفرت دلائی جا رہی ہے، بلکہ ایک شخص نے تو ایسی نفرت دلائی، واللہ کہتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ ایک اچھے خاصے سینٹر پر بیٹھا تھا، ہمیں کشمیر جانا تھا، بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ، اللہ اکبر، تو صاحب کہنے لگے الحمدللہ ہم نے تو اپنے بچوں کو مدرسے کی ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ کیوں بھائی؟ کیوں؟ ہم نے بچوں کو بتا دیا مولویوں کا کیا انجام ہوتا ہے، جبکہ خود بھی مولوی ہی ہے، خود بھی مولوی بھی، ہاں؟ اور آج منسٹر کے لیے الیکشن میں کھڑا ہے، جانتے ہو تو منسٹر کے لیے کھڑا ہو، سوچو یہ حالت ہے۔ تو اسلام اس کو حرام قرار دیا۔ بشرو، ان کو خوشخبری سناؤ، ولا تنفروا، نفرت نہیں دلاؤ، علموہم، تعلیم بھی دو، بشارت بھی سناتے رہو۔ یہ باتیں میں نے اس لیے بتا دی کہ آئندہ ہم سب کو ہوشیار رہنا چاہیے، کبھی بھی یہ نوبت آ جائے تو علم حاصل کرنے والوں کو بشارت سنا چاہیے۔ حضرت صفوان ابن عسال جن کی حدیث ہم بتا رہے ہیں، انہوں نے دیکھو ایک آدمی مسح پر، موزے پر مسح کرنے کی حدیث سیکھنے کے لیے آیا، سکھانے کے بجائے اس کو سب سے پہلے کیا سنائی؟ بشارت۔ ارے ماشاء اللہ، تمہیں معلوم ہے، آؤ ابھی بتاتا ہوں کہ تم کیسے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے، یعنی اس کو رغبت دلانے، شوق دلا رہے ہیں، اب اتنا شوق پا جانے کے بعد تو آدمی جب بھی ہوگا تو بھاگ کر کے آئے گا سیکھنے کے لیے، معلوم ہے۔ جو حدیث چاہتے اس کو بعد میں سناؤں گا، اس سے پہلے ایک حدیث اور تم کو سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جب کوئی انسان علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے تو رحمت کے فرشتے اپنے پروں کو اس کے قدموں تلے بچھا دیتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق نصیب، آج اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اب آئے مسئلہ، پھر اس کے بعد جب فضیلت سنا دی، تب صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث اس کو سنائی جو یہاں منقول ہے۔ کیا سنائی؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان سے پوچھنے کے لیے آیا تھا، اب اس کو حدیث سنا رہے ہیں جو اصل مقصد کے لیے آیا تھا۔ کیا تھا؟ مودے پر ہم نے سنا ہے کہ فلاں نے ہم کو آپ کے پاس بھیجا کہ مودے پر مسح کرنے کی حدیث رسول آپ نے سنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب کہا کہ ہاں سنو، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا، نبی علیہ السلام ہم لوگوں کو حکم دیتے تھے۔ استمرار کا صیغہ ہو گیا نا، کان یأمرو، یامرو نہ، ہم جو متکلم، ہم لوگوں کو حکم دیتے تھے، اور اسی پہ جب کانا داخل ہو گیا تو استمرار کا کیا؟ استمرار کا معنی آ گیا۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو حکم دیتے تھے،
کب؟ اذا کننا سفرن، جب ہم لوگ مسافر ہوں، جب ہم لوگ سفر کی حالت میں ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم دیتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اب کیا حکم دیتے تھے؟ ابھی تک نہیں آیا، ابھی نہیں آیا نا، ابھی تو بتانے کہ جب ہم لوگ سفر میں رہتے تھے تو نبی علیہ السلام ہم لوگوں کو یہ حکم دیتے تھے، کیا حکم تھا؟ اللہ ننزع خفافنا، حکم یہ دیتے تھے کہ ہم لوگ اپنے موزوں کو نہ نکالا کریں، نزع کے معنی نکالنا، ننزع متکلم، جمع متکلم، فعل مضارع، اللہ ننزع خفافنا، ہم لوگوں کو برابر حکم دیتے تھے کہ ہم لوگ اپنے موزوں کو نہ نکالا کریں، خفاف، خف کی جمع، خف کہتے ہیں موزہ، خف کہتے ہیں موزہ، اور اسی کے خفین دو موزے، اور اسی کی جمع کیا آتی ہے؟ خفاف، نہ متکلم کی، خفافنا، ہم اپنے موزوں کو نہ نکالا کریں، کب؟ جبکہ ہم لوگ سفر میں رہیں، حالت سفر میں ہو تو ہم لوگ اپنے موزوں کو نہ نکالا کریں، ثلاثۃ ایام ولیالیہن، 3 دن اور 3 رات، حالت سفر میں ہم لوگ اگر ہیں، مسافر ہیں، تو موزے پر مسح کر لیا کریں، 3 دن 3 رات سفر میں موزے کو نکالنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول ہم کو حکم دیتے کہ خبردار نکالنے کی زحمت نہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا مطلب؟ 3 دن 3 رات مسافر کو موزے پر مسح کرنے کی اجازت ہے، الا من جنابت، سمجھو، الا من جنابت، مگر یہ کہ جنابت لاحق ہو گئی تو اب مسح ختم، جنابت لاحق ہو گئی تو اب موزے پر مسح جائز نہیں، اب نکالنا پڑے گا۔ اگر جنابت لاحق نہ ہو، ہم سفر میں ہو، تو 3 دن 3 رات تک موزہ نکالنے کی ضرورت نہیں، لیکن جنابت لاحق ہو گئی تو اب موزہ نکالنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ایک انسان حالت سفر میں ہے، موزہ پہنے ہوئے ہے، ایک ہی دن گزرا ہوا، اس کو جنابت لاحق ہو گئی تو اب موزے پر مسح کی رخصت ختم۔ جنابت سے کیا مراد ہے؟ غسل واجب، ہاں، جنابت چاہے بیوی سے ہم بستر ہوا ہو یا ہم بستر نہ ہوا، انسان کو خواب کی حالت میں شیطان نے ناپاک کر دیا تو دونوں کو جنابت کہا جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ جو حکم بیوی سے ہم بستر ہونے کا ہے، وہی حکم کیا ہے؟ احتلام کا، یہ دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا الا من جنابت لاحق ہو گئی، اب موزہ نکالنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب کیا پتا چلا کہ حدث 2 طرح کی ہے، حدث اصغر اور حدث اکبر۔ حدث اصغر ان چیزوں کو کہتے ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو واجب ہوتا ہے۔ حدث اکبر اس حدث کو کہتے ہیں جس سے غسل واجب ہو، جیسے جنابت، حیض، نفاس، یہ ساری چیزیں۔ جن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں حدث اکبر، اور جن سے وضو واجب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حدث اصغر۔
اس حدیث سے الا من جنابت سے پتا چل گیا کہ موضع پر مسا جو ہے وہ حدث اصغر کے لیے ہے، حدث اکبر لاحق ہو جائے تو موضع پر مسا جائز نہیں ہے۔ آگے بات سمجھ میں، موضع پر مسا جائز نہیں، یہ ہو گیا یہاں تک سمجھ گئے۔ ولیکن من غائط وبول ونوم، لیکن غائط آدمی قضاء حاجت کے لیے سنداس گیا، پائخانہ، وبول پیشاب کے لاحق ہوا، سمجھ گئے نا، او ونوم یا وہ سو گیا، قضاء حاجت کے لیے گیا، چھوٹا بڑا وضو تو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹ گیا نا، سو گیا وضو ٹوٹ گیا، ہوا خارج ہو گئی وضو ٹوٹ گیا، شرمگاہ پر ہاتھ لگا وضو ٹوٹ گیا، وضو تو ٹوٹ گیا، لیکن اب ولیکن کے ذریعے آپ نے فرمایا ولیکن موضع نکالنا جب جنابت لاحق ہو، لیکن حدث اصغر لاحق ہو جائے، وضو ٹوٹ جائے تو موضع نہیں نکالنا، اسی پر مسح کر لینا۔ آگے بات سمجھ میں، اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا اور امام ترمذی نے، ٹھیک ہے نا، واللفظ لہ، اور یہ الفاظ جو ہم نے یہاں نقل کیا وہ کس کے ہیں؟ نہیں، دیکھو یہاں دو کتابیں ہیں، اخرجہ النسائی، اس کو روایت کیا ہے امام نسائی نے، والترمذی، اور امام ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا، واللفظ لہ، اور یہاں جو نقل کیے ہیں الفاظ انہی کے ہیں، کن کے؟ نہیں، اگر دونوں کے ہوتے تو لہما آتے، یہاں تو لہو واحد ہے، یعنی ترمذی کی۔ یہ ضمیر جو ہے جو ذکر میں قریب ہوگا ضمیر سے، اس کی طرف ضمیر لوٹتی ہے۔ اب نسائی دور ہے اور ترمذی قریب ہے، تو یہ الفاظ کس کے ہیں؟ سنن ترمذی کے۔ وابن خزیمہ، اور امام ابن خزیمہ نے بھی نقل کیا، جانتے ہو نا، ہاں بڑے، کیا پوچھنا ہے، اسی لیے انہوں نے کتاب التوحید لکھی، ماشاءاللہ ایسا بیڑا گرک کیا وحدت الوجود کا، معتزلہ کا، مرجیہ کا، سب کا، کہ وقت پیدا ہوا تھا بڑا سخت تھا، ترکی النسل، تو اس کو کتاب الشرک کہتا تھا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبر میں کیا سمجھا ہوگا اس سے، سوچ، جرأت ذرا دیکھو، آدمی کتاب التوحید کو کتاب الشرک، کیوں؟ شرک پر قائم تھا، ساری زندگی شرک کی دعوت، محدثین کو گالیاں دینے میں گزاری، بلکہ ایک موقع پہ یہاں تک کہہ ڈالا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں داخل کیا، اور اگر وہاں ابن تیمیہ ابن قیم نظر آ گئے تو میں کہوں گا اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جنت نہیں چاہیے جس میں یہ دونوں بدمعاش موجود ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بدبخت بنایا کہ کتاب التوحید کو بھی کیا کہہ رہا ہے؟ کتاب الشرک، یعنی خنزیر کو بکرا کہے اور بکرے کو خنزیر کہے تھے، یہی ہوا نا، شراب کو آب زمزم کہے اور زمزم کو، یہی بیوقوف تھا۔ سوچو تعصب انسان کو کہاں تک پہنچاتا ہے۔ تو امام ابن خزیمہ، امام اہل الحدیث، امام اہل السنہ، اپنے وقت کے مجاہد، پتہ نہیں کتنے مقابلے ان کو اہل باطل سے کرنے پڑے، اس لیے آج تک اہل باطل ان سے اتنا جلے کہ میں نے کہا ان کی کتاب التوحید کا نام ہی کیا رکھا ظالمون؟ کتاب الشرک۔ اب وہ اللہ ہی سمجھے گا، پتہ چل گیا کہ مشرک ہمیشہ حق بات کو، توحید کو شرک ہی کہتے ہیں۔ آج آپ وہابی ہو گئے تو کون سا شرک کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ مشرک ہیں، اور شرک کرنے کے باوجود سنی ہے، کچھ فرق نہیں پڑا اس کے،
ہے سنی ابھی. ہاں ہاں مسجد میں آپ داخل ہو جائے تو آپ سے مسجد دھلوا لے, اور وہ مسجد میں امام کیا کہتے ہیں تعزیہ بھی لا کے رکھتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ فرق ہوتا ہے. یہ اللہ کی مار ہوتی ہے ان حدیث کی مخالفت کا. وصححا ہو, صححا واحد, وصححا یہ کیا ہے؟ قالا تسنیہ. ان دونوں نے اس حدیث کو صحیح بھی کہا. کن دونوں نے؟ ترمذی اور نہیں, وہ پھر نسی کا نسی خزیمہ نے. امام نسائی, امام ترمذی اور امام ابن خزیمہ, ان دونوں نے اس حدیث کو صحیح بھی کہا ہے. چلو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو نقل کر کے چلے جاتے ہیں, سند بیان کر دیتے ہیں, اختلاف بیان کر دیتے ہیں, لیکن ہر حدیث کو نقل کرنے کے بعد یہ فیصلہ نہیں کرتے حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. پوری صحاح ستہ میں ہم نے بتایا تھا, پوری صحاح ستہ میں صرف امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایسے مرد مجاہد ہیں, ایسے محدث ہیں کہ جب حدیث نقل کرتے ہیں تو انشاءاللہ کسی اور موقع پر ترمذی کی بڑی خصوصیات ہیں. ان خصوصیات دنیا کے کسی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں پائی جاتی. ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہر حدیث کو نقل کرنے کے بعد اس پر وہ حکم لگاتے ہیں. حدیث صحیح, حدیث حسن, ھذا حدیث حسن صحیح, غریب, ھذا حدیث غریب لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ. پھر کبھی کیا کہیں گے؟ ھذا حدیث حسن غریب. تینوں حکم لگا دیں گے. کیا لگا دیں گے؟ پھر کہیں گے ھذا حدیث ضعیف, ھذا حدیث لیس اسنادہ بقائم بالقائم. تو امام ترمذی صحاح ستہ میں سے ایسے ہیں محدث جن کا انوکھا انداز ہے. وہ پوری حدیث کی کتابوں میں بہت کم محدثین نے وہ انداز اختیار کیا ہے. اسی لیے امام ترمذی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ترمذی ایک ایسی کتاب معلوم پڑتا ہے کہ امام ترمذی حدیث پڑھنے والوں کو بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں, انگلی رکھ رکھ کر کے حدیث, یہ راوی ایسا ہے, یہ راوی اللہ اکبر. بہت کم وہ ترمذی جو پڑھتا ہے اس کو سمجھ میں آتا ہے. امام کہیں ترمذی سند بیان کریں گے, بیان کرنے کے بعد کہیں گے یہ فلاں راوی جو ہے یہ ثقہ ہے, اس کا نام یہ ہے, اس کی کنیت فلاں ہے. اللہ اکبر, یہ بڑا کمال ہے ترمذی کے اندر. پھر نقل کرنے کے بعد یہ بھی کہیں گے یہ حدیث تو میں نے نقل کیا, اور ساتھ میں کہتے ہیں اس حدیث, اس معنی کی حدیث فلاں فلاں صحابی سے بھی مروی ہیں. انہی میں سے ایک چیز کیا ہے, یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف. تو امام ترمذی صراحت کے ساتھ لکھ دیتے ہیں حدیث کیا ہے, صحیح ہے. تو امام ترمذی نے صحیح کہا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام نسائی نے ضعیف کہا, نہیں, امام نسائی حکم نہیں لگاتے. اور امام ابن خزیمہ کے بارے میں نے بتایا تھا کہ دو حدیث کی کتابیں ایسی ہیں, صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان. ابن حبان اور ابن خزیمہ, ان دونوں حدیث دو کتابیں جو ہیں صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان, انہوں نے حدیث نقل کرنے کے بعد بہت کم مقام پر کہتے ہیں حدیث صحیح ہے. سمجھ گئے نا, حدیث ضعیف ہے, حکم نہیں لگاتے. لیکن ان لوگوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو حدیث میرے نزدیک صحیح ہوگی اسی کو ہم اپنی کتاب میں نقل کریں گے, اور جو حدیث ضعیف ہوگی ہم اس کو اپنی کتاب میں نقل نہیں کریں گے. تو ابن خزیمہ اور ابن حبان میں کہیں یہ نہیں لکھا ملتا کہ حدیث صحیح ہے, لیکن علماء یہ جب حدیث نقل کریں گے ابن خزیمہ سے تو کیا کہیں گے, وصححہ ابن
خدیمہ، حالانکہ ابن خدیمہ نے ترمذی کی طرح صحیح نہیں کہا ہے، لیکن کیونکہ وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنی کتاب میں وہی حدیثیں نقل کریں گے جو بسند صحیح ثابت ہوں گی، اسی لیے ایسے ابن حبان کو بھی تو کہا جائے گا صححہ ابن خدیمہ۔ کیا مطلب؟ یعنی ابن خدیمہ نے صحیح سمجھ کر کے اپنی صحیح میں اس کو نقل کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلو، اس حدیث میں مسافر کتنے دن تک مسح کر سکتا ہے موضع پر، اس کا ٹائم مقرر کر دیا گیا، وہ کیا ہے؟ 3 دن اور 3 رات۔ اب یہ 3 دن اور 3 رات کب سے شروع ہوں گے وہ سمجھنا ہے۔ ایک انسان فجر کے وقت اٹھا، نہایا، دھلا، وضو مکمل کر کے موزہ پہنا اور فجر کی نماز ادا کر لی، تو آیا فجر کے وقت سے 3 دن یا اور کچھ؟ تو جمہور اہل علم کے نزدیک جس وقت آپ پہنیں گے اس وقت سے نہیں، آپ نے موزے پر طہارت مکمل کر کے موزہ کب پہنا؟ فجر میں، لیکن آپ کا وضو ٹوٹا ظہر میں، یا آپ وضو کر رہے ہیں کب؟ ظہر میں۔ اب پہلی مرتبہ جب وضو ٹوٹنے کے بعد وضو کریں گے وہاں سے 3 دن اور 3 رات، یعنی اگر آپ نے چاشت کے وقت وضو ٹوٹ گیا تھا، چاشت کے وقت آپ نے وضو کیا، تو اب 3 دن، تیسرا دن جو آئے گا کب؟ چاشت کے وقت۔ نہیں بات سنی آئی؟ 3 دن اور 3 رات۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں موزے پر مسح کی میعاد مقرر کرنے میں اس حدیث سے زیادہ صحیح کوئی حدیث نہیں ہے۔ کون کہتا ہے؟ لیکن صحیح بخاری میں حدیث نہیں ہے، بات سمجھو پہلے، صحیح بخاری میں حدیث نہیں ہے۔ امام بخاری صحیح کہہ رہے ہیں لیکن حدیث صحیح بخاری میں نہیں ہے۔ کیوں؟ یہاں سے ایک بڑا اشکال ہوتا ہے۔ آپ صرف بخاری کو مانتے ہیں نا؟ میں نے کب کہا ہم صرف بخاری کو مانتے؟ مشکل تو یہ ہے، تمہاری سمجھ کا فیر ہے۔ نہیں، آپ تو صرف بخاری مسلم کی حدیث مانتے ہیں نا، اس کے علاوہ نہیں؟ اللہ اکبر، بھائی کہاں کہا گیا؟ یہ کبھی نہیں کہا گیا ہے۔ کتنی حدیثیں صحیح بخاری اور مسلم میں نہیں ہیں لیکن امام بخاری اور مسلم ان کو صحیح کہا ہے۔ ہمارے ہاں صحت کا اعتبار ہے، سند صحیح ہونی چاہیے، چاہے بخاری میں ہو یا مسلم میں ہو یا ترمذی میں ہو یا مسند ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں ہو، سند صحیح ہونا چاہیے، یہ اصل میں معیار ہے۔ ایسا نہیں کہ ہاں صرف بخاری کو مانتے ہیں، ساری حدیث کی کتابیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ صحیح حدیثوں میں بھی سند کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ صحیح ہوگی ان کو ہم اپنی کتاب میں نقل کریں گے۔ یہ نہیں کہا کہ جتنی حدیثیں صحیح ہیں سب میں نے نقل کیا، بلکہ کتنی حدیثیں، 1,00,000 حدیثیں صحیح ہیں تو ان میں سے سب سے زیادہ سند کے اعتبار سے جو صحیح ہوگی ان کو ہم اپنی صحیح میں نقل کریں گے۔ امام بخاری نے جن حدیثوں کو چھوڑ دیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں وہ ضعیف ہیں، اور جن حدیثوں کو نقل کر دیا صحیح میں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کتنی حدیثیں صحیح ہیں، دیکھو یہ حدیث صحیح ہے، امام ترمذی نے سوال کیا تو کہا امام بخاری نے کہ اس حدیث سے زیادہ صحیح حدیث اس مسئلے میں ہمیں کوئی دوسری نہیں ملی۔ مطلب یہ ہے کہ بخاری کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثیں امام بخاری نے صحیح کہی ہے، لیکن صحیح بخاری میں وہ اس لیے نہیں ہے چونکہ
جو معیار صحیح بخاری میں صحت کا رکھا تھا اس کسوٹی پر اس کی سند نہیں ہوئی. چلو لیکن اس حدیث میں صرف مسافر کا ہے، مقیم کا نہیں. اگلی حدیث آنے کے پہلے اس کا بھی مطلب اس میں تھوڑی وضاحت ہے. ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ موزے پر مسح جو کرنا ہے اس کی 2 شرطیں ہیں. کتنی شرطیں؟ ابھی بتایا کہ موزہ کب پہنا انسان وضو کر کے؟ نماز فجر کے. یہ دونوں شرطیں ہیں. انہی دونوں شرطوں کے ساتھ موزے پر مسح جائز ہے. اگر ان میں سے ایک شرط مفقود ہو گئی تو موزے پر مسح جائز نہیں. پہلی شرط کامل طہارت. کامل طہارت یہ نوٹ کر لیں. کامل طہارت. کامل طہارت کا مطلب کیا ہے؟ وضو مکمل کر لینے کے بعد موزہ پہنا گیا. وضو مکمل ہو گیا، مکمل ہو جانے کے بعد آپ نے موزے پر موزہ پہنا. اس کی دلیل کیا ہے؟ پچھلے درس میں نے بتایا تھا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں آپ کا موزہ نکالنے کے لیے جھکا، آپ وضو کر رہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ دعہما فإنی ادخلتہما. ان موزوں کو رہنے دو چونکہ میں نے دونوں موزوں کو اس وقت پہنا ہے جب میں نے وضو مکمل کر لیا تھا. اب اگر کوئی انسان ایک پیر دھل کر کے، سردی لگ رہی ہے، پانی پوچھا اور موزہ پہن لیا، پھر دوسرا پیر دھل کر کے موزہ پہنا، اس کے لیے جائز ہے کہ ناجائز؟ ناجائز. کیوں؟ وضو مکمل کرنے کے پہلے دائیں پیر کا موزہ پہن لیا ہے. اور اللہ سن کے فرمایا دعہما فإنی ادخلتہما وہما طاہرتین. ہم نے اس وقت موزہ پہنا ہے جب طہارت مکمل. اس لیے پہلی شرط با اتفاق علماء کیا؟ طہارت کاملہ ہو، مکمل ہو. آپ حضرات جانتے بہت سارے ائمہ ہیں جن کے ہاں وضو میں ترتیب ضروری نہیں. پیر سب سے پہلے دھلو اور ہاتھ سب سے بعد میں دھلو، وضو مکمل ہے. اب ایسا ہی کوئی سر پھرا ہو، کیوں؟ افمن یمشی مقیما علی وجہہ کا مصداق ہو. اللہ نے پیر بنایا کہ پیر سے چلو اور سر کو اوپر رکھا، اس میں آنکھیں رکھی تاکہ دور تک دیکھو. اب کوئی ایسا سر پھرا، اللہ فرماتے ہیں اس ٹانگیں اوپر کر لیا اور سر، اور وہ کہتا ہے پیر سے تو سبھی چلتے، ہم سر سے چلیں گے. اس پاگل ہی ہوگا، بیوقوف انسان ہے. افمن یمشی مقیما علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. ایک سر پھرا ایسے ہی ہو نہیں. ہم اپنے اللہ اکبر، جیسے کہ معلوم ہے نا، تقسیم سے پہلے ہمارے ہاں 2 گروہ ہیں، ایک ہے غرابی، ایک ہے غیر غرابی. سمجھتے ہو نا؟ ایک ہے حیاتی، دوسرا ہے مماتی. سنا ہے نا؟ حیاتی اور مماتی. حیاتی اور مماتی کا اتنا جھگڑا تھا کہ ایک زمانے میں تقسیم سے پہلے لاہور کے روڈوں اور در و دیوار پر حیاتی والوں نے مماتی کے خلاف اشتہار چھپایا تھا، اور مماتی نے کس کے خلاف؟ حیاتی. اور دونوں ایک ہی امام کے ماننے والے، ایک ہی مکتب فرقے کے. ایک حکیم الامت ہے، دوسرا پتہ نہیں کون سا امت ہے. سب تھے، بڑا زبردست اختلاف تھا. ایسے ہی ایک اختلاف کیا ہے میرے بھائیو؟ غرابی اور غیر غرابی. تقسیم کے پہلے ایک اختلاف ہوا علماء میں، کوا حلال یا کوا حرام. ایک نے کہا کوا حلال، دوسرے نے کہا کہ کوا حرام. دونوں میں بڑا زبردست، پورا بر صغیر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور ایک ہی امام کے ماننے والے تھے.
ایسا نہیں کہا کوئی دو فرقے گراج، ایک ہی میں دو گروہ ہو گئے، غرابی اور غیر غرابی۔ کیا مطلب؟ جس نے کہا کوا حلال، اس کا نام رکھا تھا غرابی کوا۔ یہ تو طوطے بہت بعد میں آئے ہیں، طوطے میٹھے میٹھے، میٹھی میٹھی سنت، اور کیا میٹھے میٹھے طوطے بھائی، سمجھ، یہ تو بعد میں آیا ہے۔ ارے طوطے سے تو بڑے کوا بن چکا ہے غرابی۔ جس نے کہا حرام ہے حلال وہ غرابی، اور جس نے کہا کہ حرام وہ غیر غرابی۔ چلو دو چل رہا تھا، جب اختلاف زیادہ بڑھا تو جس نے کہا تھا کوا حلال ہے، اس نے کوا پکڑا، ذبح کر کے فرائی کیا، کھا کے میں دکھلاتا ہوں کوا حلال ہے۔ اب ایسے ہی سرفرا کوئی ہو بھائی، سمجھ گئے نا، ایسا ہی کوئی سرفرا ہو، وہ کہے نہیں ہم فلاں امام کو مانتے ہیں، ترتیب ضروری نہیں، ہم کر کے دکھائیں گے۔ اب اس نے کیا کیا، پیر پہلے دھلا اور سب سے آخر میں، یہ بالکل الٹا کیا۔ اب سوال ہے، پیر دھلنے کے بعد موزہ پہن لیا، بعد میں سر دھلا، باتفاق علماء اس کے لیے موزے پر مسح جائز نہیں۔ جرم کیا ہے؟ طہارت مکمل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 2، دوسری شرط، پہلی شرط معلوم ہے نا، یہ بڑی اہم شرط ہے۔ اگر کسی نے ایسا، کوئی انسان ہے فجر کے وقت عام طور پر خیال نہ کیا، آپ استنجا کیے، سوٹڈ بوٹڈ بابو بنے، آفس میں جاتے ہوئے آپ نے موزہ پہن لیا اور وضو نہیں کیا تھا، اور اب آفس میں جائیں موزے پر مسح کرنا چاہیں تو مسح جائز نہیں۔ کیوں؟ آپ نے کامل طہارت کرنے کے بعد موزہ، آپ نے تو بغیر وضو ہی کے موزہ پہن لیا تھا، کامل طہارت، یہ بڑی اہم شرط ہے۔ نمبر 2، موزہ کس، مسح کرنا کس پر ہے؟ موزے پر، موزے پر مسح کرنا جائز ہے۔ اب موزہ ایسا ہو کہ موزہ کہنے کے لائق ہو۔ موزہ کس کو کہتے ہیں؟ جو پیر کو چھپا لے، پیر کو، بھائی سردی سے پیر کو چھپانے ہی کے لیے موزہ پہنتے ہیں نا۔ اگر اتنے بڑے بڑے سوراخ ہوں، ہاں، آپ سوچیں کہ کوئی بات نہیں، اوپر والا تو بالکل درست ہے، نیچے والا پھٹا بھی ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نیچے سے جوتا گرم کرتا رہے گا، اوپر سے موزہ۔ آیا اس پر مسح جائز ہے؟ جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اب وہ موزہ رہ ہی نہیں گیا، کیوں؟ موزہ وہ ہے جو اوپر نیچے دونوں ڈھانپ لے۔ آپ نیچے بھی درست، اوپر بھی درست، لیکن یہ انگلیوں کی وجہ سے موزہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ ساری انگلیاں کیا ہیں، وہ بات آدمی پہن سکتا ہے۔ کیوں؟ جوتے کے اندر پیر ڈالے گا تو جوتا تو گرم رہے گا، حفاظت اس کی کرتا ہے، لیکن وہ موزہ ایسا موزہ نہیں جو آپ کے پیر کو چھپا سکے۔ اسی لیے موزہ موزے کی شکل میں ہوتا، اور موزہ کس کو کہے؟ جس سے پیر نظر نہ آئے۔ ہاں ٹھیک ہے، چوہے نے کاٹ دیا، کوئی ایک سوراخ ہو گیا یا دو دھاگے نکل گئے ہیں جس کی وجہ سے اس کا نہ، یعنی آپ کا پیر چھپا ہوا ہے، تھوڑا سا سوراخ لگا، دھاگے نکل گئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چونکہ پیر چھپا ہوا ہے، مستور ہے، ملبوس ہے، اس لیے اس کے اوپر مسح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ دونوں شرطیں ہیں، نمبر 1 کامل طہارت ہو، نمبر 2 موزہ اتنا پھٹا نہ ہو، یعنی موزہ ہو کچھ اور نہ بن چکا ہو۔ سمجھ گئے؟ چلو ہاں آ رہے انشاءاللہ، ہو کیوں انشاءاللہ۔ ابھی سنیں نا، کیا چاہتے ہو کہ آپ بس آفس والے بھگ جائیں؟ ابھی دیکھو کہہ رہے تھے نا کہ ہڑتال کر دیا کہ بھائی تم موزے پر مسح کرتے ہو، ہمارے مذہب میں موزے پر جو مسح کر کے نماز پڑھاتا ہے اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ حضرت انس بن مالک رحمت اللہ علیہ وغیرہ کا یہی خیال رہا، صحابہ کی ایک جماعت ہے کہ ہر قسم کا موزہ، چاہے گرم ہو یا چمڑے کا ہو یا کپڑے کا، موزے پر مسح جائز ہے۔
اور اسی سلسلے میں علامہ شاکر احمد رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے، انہوں نے باقاعدہ کتاب بھی لکھی ہے باب المسح علی الجوربین، انہوں نے بھی، اور شیخ جمال الدین قاسمی یا جمال قاسمی مصر کے، ان لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ تو انشاءاللہ موزے پر مسا جو ہوتا ہے، موزہ چاہے چمڑے کا ہو یا کپڑے کا، انشاءاللہ ہر حال میں جائے گا نا۔